السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز اتوار 24 جولائی 2022 کو آج جو کہ ہمارا انٹریکٹیو سیشن کا پروگرام ہے، میں سب سے پہلے تو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبدالرحیم جامعی صاحب کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور یہاں موجود آپ تمام مرد و خواتین کا میں اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے جو انٹریکٹیو سیشن کا ہمارا عنوان ہے مشکل حالات اور اسلامی تعلیمات۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الف فاؤنڈیشن کے ہفتہ واری پروگرام میں یہاں پر ہفتہ واری پروگرام جو ہوتے تھے صرف نارمل پروگرامز ہوتے تھے، تو ہم لوگوں نے اسے انٹریکٹیو سیشن کی طرح تبدیل کیا ہے کیونکہ اور بھی کئی طریقے سے آپ لوگوں کو نالج حاصل ہو سکے۔ اب انشاءاللہ ہم اس انٹریکٹیو سیشن کی شروعات یہاں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں شیخ عبدالرحیم جامعی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ پروگرام سے پہلے تمیم کے ساتھ پروگرام کو شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الى آخر الآیہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہیں۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں کی مبارک شخصیات پر، خصوصی درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں آج کے اس انٹریکٹیو سیشن میں الف ٹی وی کے تمام ناظرین کا، مرد و خواتین کا استقبال کرتا ہوں۔ سامعین محترم، جس موضوع کو وضاحت کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے، اس کی ٹاپک ہے مشکل حالات میں اسلامی تعلیمات۔ جو مصیبتیں انسانوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں، جو تکالیف انسانوں کے اوپر آتی ہیں، جو مشکل حالات انسانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں، ان حالات اور ان مصیبتوں کے سلسلے میں اسلامی کیا تعلیمات ہیں، اسلام میں ہمیں کیا رہنمائیاں بیان کی گئی ہیں، قرآنی آیات اس تعلق سے کیا کہتی ہیں، احادیث اس سلسلے میں کیا بیان کرتی ہیں، وہ مختصراً آپ تمام احباب کے روبرو واضح کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے محترم سے کہ اس موضوع کے متعلق جو بھی سوالات آپ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ سوالات کی شکل میں، انٹریکٹیو سیشن کی شکل میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ شیخ، جیسا کہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں اور قانون بھی ہوتا ہے، ویسے ہی اسلامی تعلیمات میں جب بھی انسان کے اوپر مشکل اور مصیبت آتی ہے، اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا تعلیمات اور کیا قانون ہے جسے ہم مسلمانوں پر ہے، اس کے بارے میں آپ قرآن و حدیث کی روشنی بتائیے۔ مشکل حالات، مصیبتیں جو انسانوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اس سلسلے میں آپ نے سوال کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کیا دستور ہے، اللہ رب العالمین کا مشکل حالات میں کیا طریقہ کار ہیں، اللہ رب العالمین کا قانون کیا ہے اس دنیا میں مشکل حالات کے سلسلے میں، قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا بیان فرماتی ہیں۔ تو سامعین محترم، جیسے کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ آپ تمام احباب کے روبرو تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پوری آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنا دستور، اپنا قانون بیان کیا ہے کہ اس کا کیا قانون ہے. یہ جو پریشانیاں آتے ہیں انسانوں کے اوپر، یہ جو مشکلات آتے ہیں اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے اوپر، اللہ کا کیا قانون ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے، ہم ضرور بھی ضرور تمہارے اوپر مشکل حالات ڈالیں گے، تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کریں گے، تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف، خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک کے ذریعے. خوف کے ذریعے اللہ آزماتا ہے، خوف میں انسان کو مبتلا کر کے اللہ آزماتا ہے. والجوع کہا گیا کہ بھوک کے ذریعے بھی، رزق کی تنگی کر کے اللہ آزماتے ہیں. ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور مالوں میں، جانوں میں اور میووں میں جو کھاتے ہیں، ان تمام اشیاء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم کمی کر کے آزمائیں گے، تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کریں گے. یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ آزمائیں. اور پھر کہا، دستور تو بتلا دیا کہ ہم ضرور آزمائیں گے، لیکن پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا وبشر الصابرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہیں تو پکار اٹھتے ہیں. مسلمان جو ہوتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں، ایمانی ایک صفت اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائی کہ جب ان کو اللہ آزماتا ہے، جب اللہ ان کے اوپر مصیبت نازل کرتا ہے تو پکار اٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی رہیں گی. اور واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت یافتہ، یہی وہ لوگ ہیں. تو سامعین محترم، یہ اللہ رب العالمین کا دستور اور قانون ہے. دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ہم انہیں آزمائیں گے نہیں، ہم انہیں مشکلات میں نہیں ڈالیں گے، ہم انہیں جھنجھوڑیں گے نہیں، ہم انہیں تکالیف میں مبتلا نہیں کریں گے. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق کہ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور تم کو بھی آزمائیں گے. اور اللہ آزماتے اس لیے ہے، مصیبتوں میں مبتلا اسی لیے کرتے ہیں، مشکل حالات میں انسان کو مبتلا اللہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ جان لے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو سامعین محترم، یہ اللہ رب العالمین کا دستور رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ کار رہا ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو آزماتے ہیں، انسانوں کے اوپر مشکل حالات کو ڈالتے ہیں، انسانوں کو مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں انسان کی جو زندگی ہے 60 سالہ، 80 سالہ، 70 سالہ، 40 سالہ، 50 سالہ، جو بھی اللہ نے اسے عطا کیا ہے، تو اللہ رب العالمین ہر انسان کو اس کی مکمل عمر میں کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طریقے سے آزماتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. کبھی نہ کبھی اس کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین حادثات میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، ایکسیڈنٹس. بہت سارے ایسے لوگ ہیں حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ حادثات کے ذریعے ان کو آزماتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین رزق کے ذریعے آزماتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین بیماریوں کے ذریعے آزماتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کافی عرصے سے، طویل عرصے سے بیمار ہیں، اللہ آزماتا ہے بیماریوں کے ذریعے. بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین ان کے عزیز و اقارب کو چھین کر کے، جیسے کہا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، نفس، جانوں میں کمی کر کے بھی اللہ آزماتا ہے. چنانچہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین آزماتے ہیں. الگ الگ اللہ کی آزمائشیں ہیں، الگ الگ اللہ رب العالمین کے طریقے ہیں مشکل حالات میں ڈالنے کے، مصیبتوں میں مبتلا کرنے کے. الگ الگ، کسی کو کاروبار میں آزما رہا ہے، کاروبار میں مشکل حالات آ رہے ہیں. الگ سامعین محترم، یہ اللہ کا دستور رہا ہے کہ اللہ آزماتے ہیں. آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا کرتی ہیں. چنانچہ اسی لیے شاعر کہتا ہے آزمائش ہے نشان بندگان محترم، جانچ ہوتی ہیں انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم. تو یہ ہے مشکل حالات میں اللہ رب العالمین کا دستور اور اللہ کا قانون کہ اللہ رب العالمین بڑی سخت آزمائشوں میں اہل ایمان کو مبتلا فرماتے ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ.
شیخ جیسا کہ مشکل حالات پر آج کل مسلمان یا تو ڈپریشن میں چل جا رہے ہیں یا پھر اپنے آپ کو کوس رہے ہیں، تو ایسے مشکل حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا ایمان فریضہ بتائے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ مشکل جو حالات انسان کے اوپر آتے ہیں تو ایک مسلمان کو کیا ڈپریشن کا شکار ہونا چاہیے، یا ایک مسلمان کو اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں کہ مشکل حالات جب اس پر آ رہے ہیں، مصیبت جب اس کے اوپر آ رہی ہے، تکلیف میں جب وہ مبتلا ہو رہا ہے، تو سب سے پہلی اور ایمانی فریضہ جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ چنانچہ سامعین محترم، ویسے تو مشکل حالات کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک ایمانی فریضہ جو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جب کبھی ایک مسلمان کے اوپر، ایک مومن کے اوپر مصیبت آئے، جب کبھی ایک مومن مرد اور مومن عورت کے اوپر تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں ایک مسلمان ایمان یہ رکھے کہ اللہ رب العالمین نے یہ میری مقدر میں لکھا، اپنے تقدیر کا فیصلہ اسے سمجھے، اس مصیبت کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو اپنی تقدیر کا فیصلہ سمجھے، اللہ رب العالمین کی رضا مان کر کے اس مصیبت کو، اس تکلیف کو بخوشی قبول کرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو مصیبت نازل ہو رہی ہیں، جو تکلیف نازل ہو رہی ہیں، اس تکلیف کو، اس مصیبت کو ہماری تقدیر کا فیصلہ، ہماری تقدیر کا، ہماری قسمت کا فیصلہ سمجھے جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے، اور بخوشی اس مصیبت کو قبول۔ یقیناً جب مصیبت انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، یقیناً بڑی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، بڑی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، بڑی تکلیف میں انسان ہوا کرتا ہے مصیبت کے نزول پر، نازل ہونے پر۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایک ایمانی فریضہ یہ ہے کہ اسے اپنی تقدیر کا فیصلہ سمجھے، اللہ نے اسے لکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا۔ بڑی پیاری آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، جو کوئی مصیبت ہو، جو کوئی تکلیف ہو، جو کوئی پریشانی ہو جو ہم زمین پر نازل کرتے ہیں، زمین پر مصیبت کا نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زمین پر مصیبتیں کیسے نازل ہوں گی؟ زمین کو کیا تکلیف ہوگی؟ مفسرین نے لکھا ہے زمین پر مصیبت کو نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو زلزلے زمین میں پیدا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جو طوفان اور آندھیاں پیدا کرتے ہیں، یہ زمین کی مصیبتیں ہیں، جو زمین پھٹ جاتی ہیں، جو زمین قحط سالی کا شکار ہوتی ہیں، جس سے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگتے ہیں، یہ زمین کی پریشانی ہے، یہ زمین کی مصیبت ہے۔ جو زلزلے آتے ہیں زمین کی مصیبت ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اور زمین کی جو مصیبتیں ہیں وہ، اور فی انفسکم، تمہارے اندر جو مصیبتیں ہیں، تمہارے اوپر جو مصیبتیں اللہ نازل کرتا ہے۔ ہمارے اوپر مصیبتیں مطلب، ہمارے اوپر مصیبتوں کا نزول کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، مصیبت ہے، کبھی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، مصیبت ہے، کبھی بعض لوگوں کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، مصیبت ہے، والدین فوت ہوتے ہیں، مصیبت ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے مصیبتیں آتے ہیں، بیماری کا شکار ہیں، مصیبت ہے۔ ولا فی انفسکم، تو اے لوگوں زمینی تکلیفیں ہوں یا تمہاری اپنی تکلیفیں ہوں، اللہ فرماتے ہیں الا فی کتاب من قبل ان نبراها، یاد رکھو یہ تمام مصیبتیں ہم نے تمہاری تقدیر میں اس مصیبت کے آنے سے پہلے ہی لکھ رکھا ہے۔ تو یہاں آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، قرآن میں اللہ واضح بیان کر دیا ہے کہ جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی تکلیف ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، یہ اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے، تو یہ ہماری تقدیر ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی تقدیر کو قبول کرے، بخوشی اپنی تقدیر کو قبول کرے، اور مصیبت جب نازل ہو رہی ہے تو انسان کو کیا تعلیم ہے؟ پہلی بات تو یہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کی یہ تقدیر رہتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کی رضا ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ اور دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اے لوگوں سنو، جو کوئی مصیبت تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ تو سامعین محترم، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ایک مسلمان کا ایمانی فریضہ کیا ہونا چاہیے مصیبت کے نزول پر، اولین طریقے سے سب سے پہلے
ایک مسلمان کا کیا ایمان ہونا چاہیے، کیا اس کا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا اس کی تھنکنگ ہونا چاہیے، وہ یہی کہ ہم جب کبھی مصیبت نازل ہو تو یہی سوچیں کہ یہ ہماری تقدیر ہے، اللہ نے لکھا ہے، یہ ہمارا اللہ رب العالمین کی طرف کا اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا ہم راضی برضا اس مصیبت کو قبول کریں گے۔ یہ ایمانی فریضہ اولین ہے جو مصیبت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں بیان فرمایا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، جیسا کہ مشکل حالات آتے ہیں جب بھی انسان پر، تو عام طور پر ہمارے لوگ بھٹک جاتے ہیں یا پھر کوئی دوسرے بات میں آ کر اور ڈپریشن میں چل جاتے ہیں یا پھر اور ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ تو عام طور پر ہمیں اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کیا تعلیمات ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے مشکل و مصیبت آنے پر؟ سامعین محترم، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ مصیبت تو نازل ہوگی، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو مصیبت میں مبتلا نہ ہو۔ مصیبت نازل ہو رہی ہے تو تعلیمات کیا ہے؟ پریشانی میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا راستہ دکھلایا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ کیا ڈپریشن کا شکار ہونا ہے؟ کیا شکوے و شکایات کرنا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین سے شکوے کرنا ہے کہ اللہ نے ہماری تقدیر ایسی بنائی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ تو مختصراً چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تمام احباب کے گوشہ گزار کروں گا اس سوال کے مناسبت سے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے، اللہ آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سامعین محترم، دیکھیے تعلیمات تو بہت ساری ہیں۔ مشکل مرحلے پر مشکل جب نازل ہوتی ہیں اس وقت کیا کرنا ہے، تعلیمات تو بہت ساری ہیں۔ بنیادی اور اہم جو تعلیم ہے وہ آپ کے گوشہ گزار کر رہا ہوں۔ سب سے اہم تعلیم، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے سماعت فرمایا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مصیبت نازل ہو رہی ہیں تو آپ کو یہ یقین کرنا ہے، یہ آپ کو یہ ایمان رکھنا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ میری تقدیر ہے۔ اس کے بعد ہمیں اسلام کیا کہتا ہے، اسلامی تعلیمات ہمیں کیا بیان کرتی ہیں؟ اسلامی تعلیمات میں ایک اہم حکم جو ہمیں یہ ہے مصیبت کے نزول پر، وہ یہ کہ انسان شکوے شکایات نہ کریں، انسان شکوے شکایات نہ کریں بلکہ صبر کریں، مصیبت پر صبر کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے کہ اللہ آزماتے ہیں، جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا ہے، لیکن جب آ گئی ہے مصیبت تو اسلام کی سب سے اہم تعلیم یہ ہے کہ اس پر صبر کریں۔ نبی علیہ اور صبر بھی کیسا ہونا ہے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مصیبت میں مبتلا ہوا، خوب شکایتیں اللہ سے کر لیں، لوگوں کے سامنے جا کر کے بڑے ہی اللہ رب العالمین کے خلاف باتیں کر دیں، کہا کہ میری قسمت ہی اللہ نے ایسی لکھی ہے، میری قسمت میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ میں سے ناراض ہے، پتہ نہیں کیا کیا زبان سے نکالتے ہیں لوگ، بہت کچھ کہہ دیتے ہیں مصیبت کے نزول پر، اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کہتے ہیں نہیں میں صبر کر رہا ہوں، نہیں ہمارا اسلام نے ہمیں صبر کی تعلیم دی ہے لہذا میں مصیبت پر صبر کر رہا ہوں۔ بر وقت تو صبر نہیں کیا، آخر میں کہتا ہے کہ نہیں میں صبر کر رہا ہوں۔ تو سامعین محترم، صبر سب سے پہلی بات ایک ذہن نشین کر لیں کہ جب مصیبت میں ہم مبتلا ہوں صبر کریں، اور صبر بھی کیسا؟ صبر جمیل اختیار کریں، صبر جمیل کریں۔ صبر جمیل کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں کہ انسان پر مصیبت آئی بغیر کوئی شکوہ اور شکایت کے وہ صبر کر رہا ہے، یہ صبر جمیل ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کی طرف سے آپ کا ایک مرتبہ گزر ہوا، جس عورت کی اولاد میں سے کوئی فوت ہوا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ عورت اپنے اس اولاد کی وفات پر رو رہی ہے۔ وفات، کسی کا وفات پا جانا اور خاص طور پہ اپنی اولاد کا وفات پانا بڑی خطرناک تکلیف ہے، بڑا ہی اہم غم ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت اس اولاد کے غم میں رو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نصیحت فرمایا کہ عورت اصبری، صبر کر۔ چنانچہ بجائے یہ کہ وہ کچھ صبر کے کلمات کہنے کی، وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ آپ کو یہ مصیبت لاحق نہیں ہوئی ہے، آپ کو یہ مصیبت لاحق نہیں ہوئی، آپ کو کیا معلوم غم کا کیا ہوتا ہے، آپ کو کیا معلوم تکلیف کیا ہوتی ہے، ارے میں تکلیف میں ہوں اور میں تکلیف میں ہوں اس لیے رو رہی ہوں، آپ کو کیا معلوم غم کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے، وہ عورت جانتی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چنانچہ لوگوں نے کہا کہ تم نے کس کو جواب دیا؟ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ وہ عورت دوڑتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی اور معذرت کرنے لگی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ دیکھیے صبر کے معاملے میں پہلی بات تو مصیبت کے نازل ہونے پر صبر کرنا ہے، اور صبر بھی کیسا کرنا ہے یہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت کو جو وقتی طور پر تو جواب دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن بعد میں آئی ہیں دروازے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الصبر عند صدمۃ الاولی، انما الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ اے خاتون حقیقی اور سچا صبر تو وہ ہے کہ انسان کو جب مصیبت کا جھٹکا لگے اسی وقت صبر کرے. صبر یہ نہیں کہ مصیبت لگی ہے، مصیبت میں آپ خوب شکوے شکایات کر رہے ہیں، مصیبت کا نازل ہوئی ہے، مصیبت آپ کے اوپر خوب شکوے شکایات کر رہے ہیں، پریشانی کے الفاظ گلا اور شکوہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں، اپنے رخسانوں پر مار رہے ہیں، جو کرنا ہے کر رہے ہیں، اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں صبر کروں گا. یہ صبر نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، حقیقی صبر تو وہ ہوتا ہے کہ انسان جب جھٹکا لگے، جب مصیبت نازل ہو اسی وقت کہے کہ الحمدللہ میں اس قابل ہوا کہ اللہ مجھے آزمایا ہے، اللہ نے میرے اوپر مصیبت نازل فرمائی ہے، اور کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے. اور جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اس دعا کو پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ تعلیمات ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں. جب مصیبت نازل ہو، جب پریشان ہو تو حقیقی صبر کریں. آج بہت کم احباب ایسے ہیں جو حقیقی صبر کرتے ہیں، مصیبت کے نزول پر صبر کرتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک اللہ رب العالمین مصیبتوں پر جو صبر کرتے ہیں انہیں ان کا اجر بے پناہ بڑا چڑھا کر کے عطا کرتے ہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے حساب اجر اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں. تو صبر کیسا کرنا ہے؟ جھٹکا لگا اسی وقت صبر کرنا ہے، مصیبت نازل ہوئی اسی وقت صبر کرنا ہے. اور الحمدللہ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ مصیبت کو آدمی کو نعمت سمجھنا چاہیے. مصیبت کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے المصائب نعم، المصائب نعم، مصیبتیں جو ہوتی ہیں وہ نعمتیں ہوتی ہیں. بہت ساری باتیں ہیں، نعمتیں کیوں کہا گیا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین انسان کا ایمان جھنجھوڑتا ہے، ایمان پرکھتا ہے مصیبت کو نازل کر کے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مشہور پیغمبر ہے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر. ایک بیٹے تھے آپ کے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے خوبصورت. قرآن مجید میں سورہ یوسف آپ پڑھیے، مکمل سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے. چنانچہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تھے. آپ کے دل کے گوشے گوشے میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھری ہوئی تھی، بے پناہ محبت کرتے تھے. اللہ نے آزمایا، اللہ نے مصیبت میں مبتلا کیا. وہ بچہ جو بے انتہا چہیتا تھا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، وقت کے نبی ہیں، اس بچے کو چھین لیا. آپ کی گود سے اس بچے کو اللہ نے چھین لیا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی آئے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور کہا کیا بھیڑیے نے کھا لیا، اکلہ الذئب. کیا کہا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ چیخ پکار کی، اپنے گریبان کو پھاڑا، اللہ سے شکوے شکایات کی؟ نہیں، بلکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فصبر جمیل، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. کہا کہ بچوں تم جو واقعہ سنا رہے ہو، جانتے تھے اندازہ تھا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ غلط ہے، لیکن جدائی تو ہو گئی بچے کی. کہا فصبر جمیل، مصیبت کا جھٹکا لگا اور فوری کہا فصبر جمیل، میں اس مصیبت پر صبر جمیل اختیار کروں گا. جیسے کہ میں نے کہا آپ کو، صبر جمیل کیا ہے؟ بغیر شکوہ اور شکایت کے، بغیر کوئی رنج و غم کے، بغیر شکوے اور شکایت کے، بغیر اللہ رب العالمین سے جھگڑنے کے، اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور کہیں فصبر جمیل، صبر جمیل اختیار کریں. واللہ المستعان علی ما تصفون، بے شک اللہ رب العالمین میرا مددگار ہوگا جو کچھ کہ تم بیان کر رہے ہو. تو سامعین محترم، اسلام کی جو اہم تعلیم ہمیں مصیبتوں کے نازل کرنے پر ہے وہ یہ کہ ہم صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں. اور ایک بات یہ مصیبت کے سلسلے میں جو کہی گئی ہے اسلامی تعلیمات کی شکل میں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جب ہم پر مصیبت نازل ہوتی ہیں تو ہم یہ سوچیں. اور ایک بات ہے کہ جب مصیبت نازل ہو
تو ہم یہ خیال کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو میرے اوپر یہ مصیبت نازل کیا ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے نازل کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں, کیا فرمایا؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو, جو کچھ کے مصیبتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں فبما کسبت ایدیکم, تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں. جو کچھ کی مصیبتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور اللہ رب العالمین بہت سارے تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. چنانچہ سامعین محترم, ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ مصیبتیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. آج آپ دیکھیے ہمارے مسلم معاشرے میں کیا ہے معاملہ آج کل. عام طور پر کیا ہوتا ہے, سامنے والا کوئی اگر مصیبت میں مبتلا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھو گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں اللہ نے مبتلا کر دیا. سامنے والا اگر مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہے تو ہم کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اس کے گناہوں کا بدلہ دیا ہے, اللہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے آزما رہا ہے, مصیبتوں میں مبتلا کر رہا ہے. اور جب ہمارے اوپر مصیبت نازل ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں آزما رہا ہے, اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے. سامنے والے کو گناہ ہے کیا ہے اسی لیے مصیبت, اور ہماری بات آئے تو اللہ ہمیں آزما رہا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہم یہ سوچیں جب مصیبت نازل ہو, بلکہ ہم جب اپنے اوپر مصیبت نازل ہو تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین میرے گناہ کی وجہ سے مجھے آزما رہا ہے, میرے اوپر مصیبت ڈالا ہے. لہذا اپنے گناہوں سے معافی مانگیں مصیبت کے نزول پر, اپنے گناہوں سے معافی مانگیں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, استغفار کریں. اور جب سامنے والے پر مصیبت نازل ہو تو ہم یہ خیال کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے آزما رہا ہو. تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ کبھی کبھار اللہ رب العالمین انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے بھی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. تو سامعین محترم, پہلی بات تو صبر کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ جب مصیبت نازل ہو تو اپنے نام عمل کی طرف, اپنے اعمال کی طرف ایک نگاہ ڈالیں کہ ہم سے کیا گناہ ہو رہا ہے, اور واقعتاً اگر گناہ ہو رہا ہے تو اس سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں, توبہ کریں. اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ مصیبتوں کو ہٹانے والا ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ آپ نے بتایا ہے کہ مصیبت جب بھی آتی ہے اس میں تقدیر کا بھی دار و مدار ہوتا ہے, اس لیے کئی لوگ تقدیر کا یہ حوالہ لے کر مصیبت سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور اپنی قسمت کو کوستے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم کیسا سمجھائیں کہ وہ مشکل سے نکلے؟ اور بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, تو ہم اسے کیسا سمجھائیں شیخ؟ سب سے پہلے اس معاملے میں یہ ہے, جو مصیبت انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں تو لوگ جو شکوے شکایات کرتے ہیں, اپنی تقدیر کو کوستے ہیں. جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ مصیبتیں جو ہیں, مصیبتوں کے سلسلے میں جو بیک گراؤنڈ, جو تفصیلات اسلامی تعلیمات نے ہمیں دی ہیں, اگر ہم تفصیلی مطالعہ کریں مصیبتوں کے تعلق سے, مشکل حالات کے سلسلے میں تفصیلی اگر مطالعہ کریں تو ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ جو مصیبت ہماری ہے یہ مصیبت واقعتاً ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا, شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, دیگر علماء کا بھی اقوال ہیں, وہ مصیبتوں کو نعمت سمجھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے المصائب, شیخ الاسلام کا قول ہے المصائب النعم, اے لوگوں مصیبتیں یہ نعمتیں ہوا کرتی ہیں. چنانچہ مصیبتوں میں بہت ساری ایسے معاملات ہوتے ہیں کبھی کبھار کہ اللہ رب العالمین ان معاملات سے انسان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں, انسان کے مسائل کو حل فرماتے ہیں. لہذا انسان کو ڈپریشن کا اس معاملے میں شکار نہیں ہونا ہے, بلکہ پہلی بات تو قرآن و حدیث کی روشنی میں تسلیم کرنا ہے کہ یہ تقدیر ہے. دوسری بات یہ کہ صبر کریں, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کریں, اللہ رب العالمین اس کا بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہر معاملے کو آسان فرمانے والے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, صبر کیا اور الحمدللہ نابینا ہو گئے تھے, آپ کی بصارت ختم ہو گئی تھی, روتے تھے, بصارت چلی گئی تھی, غم میں تھے, لیکن کبھی اپنی زبان پر شکوہ نہیں تھا, کبھی اللہ رب العالمین سے اپنی تقدیر کا شکوہ نہیں کیا, صبر کیا. فصبر جمیل کے الفاظ ہیں, صبر کرتے رہے, اللہ سے دعا کرتے رہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو انہیں لوٹایا, لا کر کے یوسف علیہ السلام کی قمیص آپ کے چہرے پر ڈال دی, گئی ہوئی بصارت واپس آ گئی. صبر کا نتیجہ ہے. پھر یوسف علیہ السلام نے آپ کو مدعو کیا, یوسف علیہ السلام جہاں پر تھے وہاں پر گئے, الحمدللہ ایک بڑے مقام پر یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. یہ تمام بڑے بڑے اعزازات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے. الغرض
صبر سے کام لینا ہے. اور جیسے کہ قرآن نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ ہمیں اپنے نام اعمال کی طرف، اپنے اعمال کی طرف نگاہ ڈالنی ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. تو اسلام کی یہ بھی تعلیم ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی طرف ایک نگاہ ڈالیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. الغرض یہ تمام مختصر سی باتیں ہیں مصیبتوں کے سلسلے میں، لہذا انہیں ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ، جیسا کہ مشکل و مصیبت میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہوا کرتی ہے؟ یہ سوال کئی لوگوں کا ہوتا ہے شیخ. اور ایک سوال آپ نے کیا ہے کہ مصیبتیں جو نازل ہوتی ہیں، پریشانیوں میں جو انسان مبتلا ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی حکمتیں کیا ہوا کرتی ہیں؟ سامعین محترم، اللہ رب العالمین حکیم ہے. ان اللہ علیم حکیم. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا اور حکمت والا ہے. چنانچہ اللہ کے ہر فیصلے میں، اللہ رب العالمین کے ہر کام میں حکمت ہوا کرتی ہے. اب جو مصیبت بھی اللہ رب العالمین انسان کے اوپر نازل کرتا ہے، علماء کرام نے قرآنی آیات و احادیث کی روشنی میں بیان فرمایا کہ اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہوا کرتی ہیں. اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہوا کرتی ہیں. ایک دو حکمتیں میں آپ کی گوشے گزار کروں گا تاکہ میں اور آپ سمجھ سکیں کہ اللہ رب العالمین یہ مصیبتوں کو مسلمانوں پر، انسانوں پر کیوں نازل کرتا ہے. سامعین محترم، دیکھیے ایک عام سی بات ہے، اکثریت اس کا شکار ہوا کرتی ہے مسلمانوں میں، کہ اللہ رب العالمین جب انسان کو نعمتوں میں مبتلا کرتا ہے، اللہ رب العالمین جب انسان پر بے شمار نعمتیں نچھاور کرتا ہے، مالدار بناتا ہے، اسے رزق کے معاملے میں کافی کشادگی عطا فرماتا ہے، الغرض یہ کہ خوشحال زندگی وہ انسان گزار رہا ہے، تو بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ خوشحالی کے معاملے میں، اچھے دنوں میں اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں. انسان اچھے دنوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے. یا آپ اپنے مسلم معاشرے پر ایک نگاہ ڈالیے، ایک جائزہ لیجیے، آپ کو یہ رزلٹ ملے گا کہ بہت سارے لوگ، اللہ من رحم اللہ، اللہ ماشاء اللہ، بعض احباب الحمدللہ ایسے بھی ہیں کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ہر وقت اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنے والے، لیکن اکثریت بول رہا ہوں میں، اکثریت ایسی ہیں مسلمانوں کی کہ جب اللہ انہیں نعمتوں میں مبتلا کریں تو اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف کو، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں. اور جیسے ہی مصیبت کا انہیں جھٹکا لگتا ہے انہیں اللہ یاد آتا ہے، فوری دوڑتے ہوئے قرآن مسجد کی طرف آتے ہیں، فوری دوڑ کر کے قرآن کی طرف آتے ہیں، فوری دوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں کرنے لگتے ہیں. چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اے لوگوں سنو، ہم لوگوں پر کبھی مصیبت نازل کر کے، کبھی خوشحالی نازل کر کے آزماتے ہیں تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ اس مصیبت کا جھٹکا جو انہیں لگے تو اس مصیبت کو دیکھ کر کے ہمارے طرف رجوع وہ کر لیں، لعلہم یرجعون. تو ایک حکمت اللہ کی یہ ہوتی ہے، مصیبت کو نازل کر کے اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے قریب آ جائے، بندہ اس سے مانگے، بندہ اس سے لو لگائے، بندہ مسجدوں کا رخ کرے، بندہ اللہ رب العالمین کے پاس آئیں. پہلے نوازا اللہ نے، بھول گئے اللہ کو، اب جب بھول گیا تو اللہ سے ایک چھوٹا سا جھٹکا دیتے ہیں تاکہ وہ آئیں اللہ کی طرف. یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم لوگوں کو اچھائیوں سے بھی اور برائیوں سے بھی آزماتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ ہماری طرف آئیں، ہم سے لو لگائیں. یہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے، مصیبتوں کی ایک حکمت ہے. اور ایک مصیبت کی یہ حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ دیکھیے سامعین محترم، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، مجھے اپنی زندگی کا، آپ کو آپ کی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں ہمارے روز مرہ کے حالات میں، روز جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک بے شمار گناہ ہم کرتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تعلیمات میں، احادیث میں ہمیں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں صبح و شام، ہمیں اللہ نے جو زندگی دی ہے 25 سال 30 سال 40 50 80 جو بھی زندگی ہے، بے شمار گناہ ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان گناہوں کے درگزر کے لیے، ان گناہوں کی معافی کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے، جیسے کہ عام طور پہ توبہ اور استغفار تو ہے،
اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک بندوبست یہ بھی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جب بندے پر مصیبت نازل کرتے ہیں تو اس مصیبت کے ذریعے اللہ رب العالمین گناہ کو معاف فرماتے ہیں. مصیبتیں بھی جو انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں اللہ رب العالمین اس کے ذریعے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسه وولده ومالہ حتی یلقى اللہ وما علیہ من خطیہ او کما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی رحمہ اللہ. ترمذی کی روایت ہے صحیح درجے کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین برابر ایک مومنہ عورت اور ایک مومن مرد کو اللہ برابر آزماتے رہتا ہے. اللہ ایک مومن پر ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت پر مصیبتیں نازل کرتا ہے اس کے اپنے آپ میں اس کی جان میں, یعنی اس کو بیمار کر کے اس کے مال میں کمی کر کے اسے آزماتا ہے. وہ ولدی اور اس کے اولاد میں بھی آزماتا ہے, اس کے اولاد میں کمی کر کے آزماتا ہے. وہ مالی اور اس کے مال میں بھی آزماتا ہے. مختلف طریقے سے اللہ مومن مرد اور مومن عورت کو آزماتے رہتا ہے. چنانچہ یہ آزمائش کا فائدہ اللہ نے بیان فرمایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آزمائش آئی اس عورت پر یا اس مرد پر اور صبر کر رہا ہے وہ مرد اور وہ عورت. چنانچہ اللہ رب العالمین اس آزمائش کی وجہ سے اس مصیبت کی وجہ سے اس کے نام اعمال سے گناہوں کو صاف کرتا ہے. وما علیہ من خطیہ, یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا. سامعین محترم سوچئے, ہمارے اوپر مصیبت آئی, ہم اللہ کی طرف راغب ہو رہے ہیں, ہم اللہ سے لو لگا رہے ہیں, ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے اوپر مصیبت آئی, ہمارے نام اعمال سے گناہ صاف ہو رہے ہیں. یہ حکمتیں ہیں, یہ فوائد ہیں, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن و احادیث میں ہم تمام کو بیان فرمائی ہیں. اور ایک جو اہم فائدہ بولو یا اہم حکمت بولیے مصیبت کی, وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ علماء کرام نے لکھا ہے احادیث کے اور سیرت کے واقعات کی روشنی میں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین مصیبت کو نازل فرما کر کے, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین مصیبت کو نازل فرما کر کے انسان کو نوازتے ہیں. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مصیبت کے نازل ہونے کے بعد اللہ مصیبت کو اس لیے انسان کے اوپر نازل کرتے ہیں کہ اسے نوازنا چاہتے ہیں. چنانچہ علماء کرام نے ایک واقعے کو اس ضمن میں نقل فرمایا ہے. علماء کرام نے سیرت کے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے. چنانچہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی ہے, بڑی پیاری دعا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی مصیبت آئے تو اس دعا کو پڑھے. یہ واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے, بغور سماعت فرمائیں, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان واقعات سے, ان آیات و احادیث سے عبرت لے کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ محترمہ اپنی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے آج بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے. نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب کبھی اے لوگوں تمہارے اوپر مصیبت آئے تو اس دعا کو پڑھو. کون سی دعا ہے؟ چنانچہ وہ دعا پڑھ کے سناتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. دعا یہ ہے کہ اے اللہ میری اس مصیبت میں جو مجھے مبتلا کیا ہے, اس مصیبت کا مجھے بہترین بدلہ نصیب فرما, واخلف لی خیرا منہا, اس مصیبت کا بہترین اجر دے, واخلف لی خیرا منہا, اور اس مصیبت کا بہترین نعم البدل مجھے عطا فرما. مثال کے طور پر تم نے مجھ سے جو چھین لیا ہے, اولاد تھی اولاد چھین لیا, بہترین اولاد نصیب فرما. مال تھا مال چھین لیا, اس سے اچھا مال نصیب فرما. واخلف لی خیرا منہا, اس سے بہترین تو ہمیں نصیب فرما. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو. چنانچہ وہ اپنی بیوی کو سلمہ رضی اللہ عنہ کو بیان فرمایا. چنانچہ سلمہ رضی اللہ عنہ سیرت کا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ ایسا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے شوہر ابو سلمہ انتقال کر گئے. کچھ عرصے کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. چنانچہ انتقال تو ہو گیا, بڑا صدمہ تھا, شوہر کی وفات بڑا صدمہ ہوا کرتا ہے. الغرض انتقال تو ہو گیا, میں نے پڑھ لیا ان للہ و انا الیہ راجعون, اور پھر میں ہمیشہ یہ دعا کرتی رہی جو شوہر نے میرے سکھائی تھی, بتلائی تھی اللہ کے نبی کے ذریعے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, کہ اللہ میری اس مصیبت کا جو تو نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا ہے اس کا مجھے اجر نصیب فرما, اور اس سے بہترین نعم البدل مجھے عطا فرما. یعنی شوہر وفات پا گئے ہیں, اس شوہر سے بہترین شوہر مجھے نصیب فرما. یہ دعا ہے وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا کا مطلب یہ ہے. چنانچہ سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں دعا تو پڑھتی تھی,
نبی علیہ السلام نے جو سکھلائی تھی دعا، یہ دعا تو پڑھتی تھی، لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ کیا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ کیا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر بھی مجھے کوئی شوہر مل سکتا ہے؟ یہ سوچا کرتی تھی. دعا تو پڑھتی تھی، دعا پر یقین تھا. اگر دعا پڑھتی رہی کچھ عرصے بعد نبی علیہ السلام کی طرف سے مجھے پیغام آیا، اور میں نبی علیہ السلام کی زوجیت میں، آپ علیہ السلام کی زوجیت میں میں شامل ہوئی، میں داخل ہوئی. نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی بننے کا شرف مجھے نصیب ہوا. تا قیامت تک کہ ام المؤمنین کہلانے کا شرف، تمام مسلمانوں کی ماں جسے کہا جاتا ہے، تمام مسلمانوں کی ماں کہلانے کا اعزاز حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نصیب ہوا. نبی علیہ السلام کی نے آپ سے نکاح فرمایا. الغرض تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت کو اللہ نازل کر کے انسان کو نوازتا بھی ہے. مصیبت نازل ہوئی تھی، دعا کری حضرت ام سلمہ نے، اور ان سے بہترین شوہر نبی علیہ السلام کی شکل میں اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا. تو سامعین محترم، یہ تمام حکمتیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے المصائب نعم، کہ لوگوں سنو، مصیبتیں جو ہوا کرتی ہیں یہ مصیبتیں نعمتیں ہوا کرتی ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نعمتیں ہیں. ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان مصیبتوں کو اللہ کی نعمت سمجھیں، صبر کریں، تقدیر کا فیصلہ مانیں، اللہ کی رضا اس پہ مانیں، صبر کریں اور دعائیں کرتے رہیں. اللہ کی بارگاہ میں اس مصیبت کا اجر مانگیں، اس مصیبت کا بہترین بدلہ اللہ سے مانگیں اور صبر کریں. یقین جانیے، قرآن کی آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، ہمارے اسلاف کے واقعات کا مطالعہ کریں گے، تو الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ان تمام احادیث پر، ان تمام قرآنی آیات پر عمل کیا. عمل کرنے کی وجہ سے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمایا. تو سامعین محترم، یہ چند باتیں تھیں مصیبت کے اور مشکل حالات کے سلسلے میں جو قرآنی مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں سیدھا میں نے آپ تمام احباب کے گوشے گزار کیا ہے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بیان کردہ تمام قرآنی آیات جو میں نے بیان کی ہیں، وہ تمام احادیث جو میں نے بیان کی ہیں، اور جو واقعات ہم نے سنے ہیں، ان تمام واقعات کو، احادیث کو اور قرآنی آیات کو ہمیں یاد رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور ان تمام قرآنی آیات و احادیث کے مطابق اللہ ہم تمام کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور مصیبتیں جو ہم پر نازل ہوتی ہیں، ہمیں مصیبتوں کے سلسلے میں جو ایمان اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے حبیب نے ہمیں رکھنے کی تلقین فرمائی ہیں، ویسے ہی ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ دیکھ لیں، تمام نبیوں کے واقعات کو پڑھ لیجئے، تمام نبیوں کو اللہ نے آزمایا ہے، تمام نبیوں کو اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے. یہ آزمائش اللہ رب العالمین کی رہتی ہے، یہ اللہ کا اصول اور اللہ کا دستور رہا ہے. الغرض اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو بیان کردہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر شیخ. تو سامعین و سامعات، ہم نے دیکھا کہ شیخ نے ہمیں کیسا مشکل حالات اور مصیبت میں انسان کو کیسے استقامت پر ہونا چاہیے وہ بتایا ہمیں شیخ نے. اور ماشاءاللہ سے شیخ نے ہمیں یوسف علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کا واقعہ بتاتے ہوئے بھی ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیسے استقامت پر رہنا چاہیے اور مشکل حالات کو ہم کیسے نبھانا چاہیے. اور ماشاءاللہ سے شیخ نے ہمیں کئی سارے دعائیں بھی بتائے ہیں. تو سامعین، اب ہم یہاں سوال جواب کی طرف رخ کرتے ہیں. اگر بھائیوں کی جانب سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. پہلے بھائیوں کی جانب سے سوالات لیے جائیں گے. ایک سوالات بھائیوں کی جانب سے اور ایک سوالات خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. اگر بھائیوں کی جانب سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے پاس سوالات کا موقع ہے، آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، آپ یہ آزمائش کے تعلق سے بتائیں، جیسے انبیاء ہیں اور صحابہ ہے، صحابیات ہے، یہ قصے ہم جب سنتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے کو تھوڑی دیر کے لیے تو اچھا لگتا ہے اور جو ہے ہم بھی کر سکتے بولتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل ہماری زندگی میں آتا ہے تو اکثر ہم جو ہے آزمائشوں میں فیل ہی ہوتے ہیں. ہم کئی آزمائشیں ہوتے ہیں اور یہ بھی علم ہے کہ اب یہ ٹیسٹ ہے میرے لیے بول کے، لیکن رزلٹ ہمارا اکثر فیل ہی ہوتا. اب اس کے اندر ہمارا کیا کمزور ایمان ہے، یا ہمارے پیچھے شیطان کی محنت ہے اس کے پیچھے، یا ہمارا یہ نفس ہے، یہ کیا ہے، اس کو کیسے ہم اپنے آپ کو بدلے. حالانکہ آپ دعا بھی بتائیں، لیکن اکثر جو ہے ہمارے رزلٹ جو آتا ہے تو آزمائشوں میں ہم فیل ہی ہوتے ہیں. اکثر جب قصے سنتے ہیں تو پورے پازیٹیو ملتے ہیں، جب اپنے اندر دیکھتے ہیں تو سب نگیٹیو جیسا ہی آتا ہے اس میں. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی نے ماشاء اللہ
बहुत अच्छा सवाल किया है कि आज़माइशों के सिलसिले में या मुसीबतों के सिलसिले में जब वाक़यात सुनते हैं नबियों के, पैगंबरों के, सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के, पूरे पॉजिटिव रहते हैं, सब सब्र करते हैं, लेकिन जब हमारे ज़िंदगी में जब प्रैक्टिकल कोई वाक़या होता है तो हम सब्र कर नहीं पाते। इस सिलसिले में कुछ कहने के लिए आपने सवाल किया है। तो सबसे पहली बात मेरे जहन में इस सिलसिले में अभी ये आ रही है कि आम तौर पर जो होता है, आम तौर पर ये जो जिस तरह से हम सब्र नहीं कर पाते, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें से एक अहम मुझे ये समझ में आती है कि हमारे पास जो इल्म होना चाहिए हमारे असलाफ़ का, हमारे पास जो हमारे असलाफ़ का जो किरदार था, उनकी जो क़ुरबानियाँ थीं, हमारे पैगंबरों की, हमारे सहाबा की जो क़ुरबानियाँ थीं, उसका हमारे पास इल्म बहुत कम है। हम अपने असलाफ़ से कमा हक़्क़हू वाक़िफ़ नहीं हैं। जिस तरह असलाफ़ को हम असलाफ़ के सिलसिले में हमें इल्म होना चाहिए था, सहाबा के सिलसिले में हमें जो इल्म होना चाहिए था, हमारे पैगंबरों के सिलसिले में हमें जो इल्म होना चाहिए था, तो मेरी ये सोच है कि हमको उसका इल्म नहीं है। अगर इंसान को ये मालूम होगा कि उसके असलाफ़ कौन थे, उसके असलाफ़ ने कैसी कैसी क़ुरबानियाँ दी, उसके असलाफ़ ने कैसे कैसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, तो वो कमज़ोर नहीं होगा। इंसान आम तौर पे कमज़ोर कब होता है? जब अपनी तारीख़ को भूल जाता है। आज मसला ये है कि हमें अपनी तारीख़ का इल्म नहीं है। हमें अपने असलाफ़ का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहबाब हैं जो पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, मुताला करते हैं, तारीख़ का मुताला करते हैं, असलाफ़ का मुताला करते हैं, असलाफ़ के वाक़यात का मुताला करते हैं, लेकिन अक्सरियत की बात कर रहा हूँ मैं। अक्सरियत हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी ख़वातीन, हमारे बुज़ुर्ग बहुत कम ऐसे हैं जो कमा हक़्क़हू तमाम। आप नबियों की बात तो छोड़ दें, अगर आप सिर्फ नबी के बारे में सवाल कर लेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल कर लेंगे, तो हम सीरत के सिलसिले में उनके ताल्लुक़ जवाब नहीं दे पाएंगे, आपकी सीरत के वाक़यात के सिलसिले में। अगर हम ये जानेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी कैसी क़ुरबानियाँ दी हैं, कौन से वाक़यात हैं, कितने वाक़यात हैं, मक्की दौर के में ज़ुल्म सितम के वाक़यात हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने ताइफ़ को सफ़र किया, कैसे वाक़यात हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का में कितने तकालीफ बर्दाश्त किए, नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना में कितने तकलीफ़ें बर्दाश्त की। ये तमाम बातें जब हमारे जहन में होंगी, तब मुसीबत जब हमारे ऊपर आएंगी तो हमें मुसीबत हल्की लगेगी, हम मुसीबत को बर्दाश्त कर पाएंगे। तो आप देखिए, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबा पर भी मुसीबत आती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी प्यारे सहाबा को यही कहा करते थे। जैसे कि हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, आकर के अपनी जली हुई पीठ दिखलाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अजाब दे रहे हैं, ये लोग इतनी तकलीफ़ में मुब्तला कर रहे हैं, जली हुई पीठ है, पीठ जला दी गई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें उनके असलाफ़ के वाक़यात सुनाया, कहा कि तुम्हारे तो सिर्फ पीठ जलाई गई है, हमसे पहलों पर इतना जुल्म किया गया कि उनके जिस्म के हड्डियों से उनके गोश्त को अलग कर दिया था। जब वो तौहीद का इकरार करते तो उनकी हड्डियों से उनके गोश्त को अलग कर दिया जाता था। तब भी उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इनकार नहीं किया, तब भी वो वहदानियत पर कायम व दायम रहे। लिहाजा ऐ मेरे साथी, ऐ मेरे सहाबी, हमको भी सब्र करना चाहिए। तो ये पिछले वाक़यात जो होते हैं, पिछले वाक़यात हमें मजबूत करते हैं, तारीख़ के जो वाक़यात होते हैं वो हमें मजबूत करते हैं। लिहाजा ये बड़े एक अलमिया है उम्मत मुस्लिमा का कि हमने अपनी तारीख़ का इल्म भुला दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने असलाफ़ के वाक़यात को, ख़ास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ास तौर पे सहाबा के वाक़यात को, बेशुमार क़ुरबानियाँ हैं, बेशुमार बड़े बड़े कारनामे हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु, फ़ारूक़ आज़म हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाहु अन्हु, ऐसे बहुत सारे सहाबा हैं, बेशुमार खिदमात उन्होंने अंजाम दी, बहुत सारी क़ुरबानियाँ उन्होंने दी, बहुत सारी तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की। तो जब हम ये तकलीफ़ें उनके पढ़ेंगे, तब अल्लाह हमें तकलीफ़ में मुब्तला करेगा। तो इंशाअल्लाह मुझे मुकम्मल यकीन है कि हमें वो तकलीफ़ खुशी खुशी हम उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करेंगे, कबूल करेंगे, और वो तकलीफ़ उतनी गिरा हमें नहीं गुजरेगी। मुझे एक इसकी वजह ये भी लगती है, लिहाजा बर्दाश्त करने के लिए। और दूसरी एक अहम बात इस सिलसिले में ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं कि इंसान के बार बार दुआ करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो तौफ़ीक़ नसीब फरमाता है। बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करें। जब कभी मुसीबत हम पर नाजिल हो रही हैं तो हाथ उठा करके बजाय शिकवा करने के ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाह मुझे सब्र दे। दुआ से बहुत सारे मसाइल हल होते हैं।
ہاتھ اٹھا کر کے بارگاہ میں مانگے اللہ کی، انشاءاللہ اللہ نوازنے والا ہے۔ تو یہ 2-3 باتیں ہیں جو آپ کے اس سوال کے جواب میں میں سمجھتا ہوں کہ یہی مناسب ہے۔ اس پر انشاءاللہ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ صبر کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آزمائش آتی ہے تو ایک مومن اور مومنہ کس طرح صبر کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ آزمائش اگر آئیں تو کس طرح سے انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے اپنی تقریر میں واضح کیا کہ مصیبت کے جو مراحل ہے، مصیبت جب انسان پر نازل ہوتی ہیں، مختلف باتیں میں نے اپنے تقریر میں بیان فرمایا ہے، تو ان تمام باتوں کو اگر آپ غور کریں گے تو اس سوال کا جواب اسی میں ہے کہ مصیبت جب نازل ہوں تو سب سے پہلے مصیبت کو اپنی تقدیر کا فیصلہ مانیں، مصیبت کو اپنی تقدیر کا فیصلہ مانیں، یہ اللہ نے ہماری مقدر میں لکھا ہے، یہ تسلیم کر لیں اور مصیبت کو بخوشی قبول کریں۔ بخوشی جب آپ مصیبت کو آپ نے قبول کر لیا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ جس طرح ہمارے اسلاف نے صبر کیا ہے مصیبت پر، جیسے کہ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سماعت فرمایا، اسی طرح سے آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ سماعت فرمایا۔ اسی طرح سے قرآن میں جب آپ پڑھیں گے تو بہت سارے دیگر نبیوں کے واقعات بھی ہیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، صبر ایوبی مشہور ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خطرناک بیماریوں میں مبتلا فرمایا تھا، آپ نے بھی صبر کیا ہے۔ مصیبت کو برداشت کرنا اور یہ سوچنا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ ہمارے ایمان کو آزما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ انسان کے ایمان کے حساب سے اللہ اس کو آزماتے ہیں۔ ان من اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دینه فان كان في دینه صلبا اشتد بلاء وان كان في دینه رقه ابتلي على قدر دینه او كما ثبت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ طویل روایت ہے، یہ حدیث کو آپ بغور سماعت فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے، نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ سب سے سخت مصیبتوں میں اللہ رب العالمین نبیوں کو ڈالتا ہے، سب سے سخت آزمائش اللہ نبیوں کی کرتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر ایمان میں ان کے نیچے جو ہوتے ہیں، پھر ایمان میں ان کے نیچے جو ہوتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے اوپر جب مصیبت آ رہی ہے تو آپ کا ایمان الحمدللہ اس قابل ہوا ہے کہ اللہ اسے جانچیں، اللہ اسے پرکھیں، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ ہر نبی کو اللہ نے آزمایا ہے اور الحمدللہ ہر نبی نے صبر کیا ہے۔ تو اگر ہم انشاءاللہ مصیبت کو بخوشی قبول کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس پر صبر کرنے کی طاقت بھی نصیب فرمائے گا۔ اگر ہم مصیبت کے آنے کے ساتھ ہی گروزاری کرنے لگ جائیں، شکوے شکایات کرنے لگ جائیں، اپنے تقدیر کو کوسنے لگ جائیں تو ہمیں صبر بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو پہلے تقدیر کا فیصلہ اور ہمارے ایمان کا امتحان سمجھ کر کے اسے قبول کریں، اللہ صبر نصیب کرے گا، اور اس پر صبر کریں۔ اور مصیبت کی جو دعا بیان کی گئی ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس پر آپ کو اجر بھی دے گا اور اس مصیبت کا نعم البدل بھی اللہ نصیب فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جواب مل چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، ماشاءاللہ سے شیخ نے ہمیں کئی سارے باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائے ہیں۔ آخر میں شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ شیخ نے آج ہمیں وقت دیا ہے اور ہمیں کئی سارے باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں شیخ نے بتائے ہیں۔ اور آج کا جو عنوان تھا مشکل حالات اور اسلامی تعلیمات، امید ہے کہ آپ تمام اس مشکل حالات میں کیسے استقامت رہنا چاہیے ایک مومن کو آپ لوگ سیکھ چکے ہوں گے۔ آخر میں شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اب میں ایڈوکیٹ نظام صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شیخ کو ایک تحفہ پیش کرے۔